سب سے پہلے تو افسوس ہوا ہمیں سپریم لیڈر کی شہادت کے اوپر، اور اس دکھ کی گھڑی میں ہمارا چینل، ہمارا میڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ جنگ تو آلریڈی چل رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، بہت گمبھیر معاملات ہو رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑ رہا ہے اور اٹیکس وغیرہ کر رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر چل رہی تھی جو کہ میں نے رات کو دیکھی کہ ایران نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا ہے۔ کیا اس یہ میں حقیقت ہے؟ کیا ایران نے ایٹمی تجربہ کیا ہے پچھلے گزشتہ دن؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس بڑے سانے پر آپ کی ہمدردی اور ملت مسلمان ایران کے ساتھ اظہار تعزیت پر دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں۔ بسیار سپاسگزار ہستم۔ در خصوص این سوال که فرمودید، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس بارے میں میرے پاس کوئی دقیق معلومات نہیں ہے۔ من چیزی رو ندیدم۔ ہمارے اپنے میڈیا میں بھی اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دیکھی گئی۔ گذشته تا به امروز سیاست جمهوری اسلامی البتہ ماضی سے لے کر آج تک اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے حوالے سے بالکل واضح رہی ہے اور اس میں کبھی کوئی انحراف نہیں ہوا۔ جمهوری اسلامی ایران همواره انرژی پاک هسته‌ای رو برای مقاصد اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کے حصول کی کوشش کرتا رہا ہے۔ مقاصد پزشکی، برای مقاصد تولید برق و انرژی، برای هر چاہے وہ طبی مقاصد کے ہوں، بجلی اور توانائی کی پیداوار ہو، یا وہ تمام استعمالات جو انسانیت کے لیے پرامن اور مفید ہوں۔ ابتدا ہی سے ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ ایٹمی علم اور ایٹمی توانائی کو صرف پرامن مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی اور عسکری نظریے میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں بعض ذرائع ابلاغ اس طرح کی خبروں کو اپنے میڈیا بیانیے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے کوئی حقیقت موجود نہیں۔ ولی حقیقتی پشت اون نیست۔ قدرت جمهوری اسلامی ایران همین قدرت اسلامی جمہوریہ ایران کی اصل قوت اس کی نرم طاقت ہے جو اسے دنیا کے مرکز میں حاصل ہے۔ جمهوری اسلامی ایران رہبر جمہوریہ اسلامی ایران کی شہادت پر پوری دنیا سوگوار ہے اور ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے، الحمدللہ ایران بھی ڈٹ کے کھا ہے، اور بہت ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ نقصان زیادہ سے زیادہ پہنچا رہا ہے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ کتنا کیپیسٹی ایران کے اندر ہے فائنینشی طور کے اوپر بھی اور اسلحے کے طور پہ بھی ایران کتنی دیر تک ایگزسٹ کر سکتا ہے، کتنی دیر تک، کتنے عرصے تک جواب جاری رکھ سکتا ہے؟ اور کوئی ایسا معاملہ مذاکرات کا یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس حوالے سے ایران کی اس ٹائم پالیسی کیا ہے؟ طبق اعلامی که انجام شده و طبق روندی که تا به امروز سرکاری اعلانات اور اب تک کے عمل کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران صہیونیستی حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گا اور امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آمریکا هم بنای به مذاکره نداره، به خصوص در این خاص طور پر اس صورتحال میں جب ہم کئی بار مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے مذاکرات کے دوران ہی اس عمل سے خیانت کی ہے۔ به میز مذاکره خیانت کرد. مسئولین نظامی ما هم اعلام کردند که آمادگی دفاع از کشور ہمارے عسکری حکام نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور یہ تیاری گزشتہ کئی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ استقبال از جنگ منطقه‌ای و عمومی نمی‌کنیم، اما ہم کسی علاقائی یا وسیع جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے ہمسائے ممالک کی سرزمین سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور بعض ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر چکے ہیں۔ استفاده می‌کنند و در برخی از کشورها پایگاه خودشون رو قرار فطری طور پر ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنا دفاع کریں۔ این حق رو داریم که از خودمون در هر شرایطی دفاع بکنیم. همین الان هم ما در حال دفاع هستیم و اس وقت بھی ہم دفاع کی حالت میں ہیں اور حقیقت میں امریکی اور صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ برخی از همسایگان ما ابراز ناخوشایند ہمارے بعض ہمسایہ ممالک نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ان کے علاقے کے ان حصوں کو نشانہ بنایا ہے جو امریکہ یا صہیونیستی حکومت کے زیر استعمال ہیں۔ صهیونیستی مورد اصابت قرار دادیم. جواب ما این هست که ما
ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان ملک کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ صرف ان مقامات کو ہدف بنایا ہے جہاں امریکی یا اسرائیل موجود ہیں اور ان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ در اون بخش قرار داره و داره از خاک اونها بر علیه ما اقدام میکنه رو مورد استفاده قرار میده. این مثل این میمونه که شما با همسایتون رابطتون بسیار خوبه. اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کے اپنے ہمسائے کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہو، لیکن ایک چور آپ کے گھر پر حملہ کرے اور پھر بھاگ کر آپ کے ہمسائے کے گھر میں پناہ لے لے اور وہیں سے آپ کو نقصان پہنچاتا رہے۔ همسایه شما به شما صدمه و خسارت میزنه. این حق شماست. به طور طبیعی حق هر انسانی است که از خودش ایسی صورتحال میں آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنا دفاع کریں۔ با همسایه‌اش رابطه بسیار خوب نیست، اما اگرچہ ہمسائے کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں، لیکن اس چور کو جو اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہے روکنا اور اس کا مقابلہ کرنا ایک فطری حق ہے۔ هجوم و تعذیب و ادب کردن قرار میده. ہم بھی اس بات کی بالکل آپ کی جو بات کی ایران کا جو یہ موقف ہے اس حوالے سے کہ ہم جہاں جہاں پہ اڈے ہیں وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، تو وہ بالکل ہم تائید کرتے ہیں، بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ کریں، لیکن اس وجہ سے ان حملوں کی وجہ سے پچھلے 2 دن میں دیکھا گیا کہ کچھ رہائشی علاقوں میں بھی راکٹ گرے ہیں۔ جانی و مالی نقصان کا تو ابھی نہیں آئیڈیا، لیکن کچھ رہائشی علاقوں میں بھی راکٹ گرے ہیں، تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے شور کر سکتے ہیں کہ یہ جو راکٹ یا جو بھی آپ اٹیک کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی ان بیسز کے اوپر ہو جہاں پہ ہمارا جو دشمن ہے وہ موجود ہے اور رہائشی علاقوں کو بچایا جا سکے۔ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے فوجی اڈوں کے علاوہ کسی اور جگہ کو نشانہ بنایا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ رات کو ہم دیکھ رہے تھے، کچھ انٹرنیشنل میڈیا چلا رہا تھا کہ دبئی کے اندر خاص طور پہ جو برج خلیفہ کے ساتھ والی بلڈنگ ہے اس کے اپارٹمنٹس کے اوپر راکٹ گرے ہیں جس میں فلپائنی کچھ لوگ یعنی کہ فوت ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھ کے میں آپ سے یہ سوال میں نے آپ کے آگے اٹھایا ہے کہ آپ اپنی فورسز کو کیسے اس چیز پہ باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ جو وہ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہاں پہ چور کسی بھائی کے گھر میں بھی گھس ہے تو چور کو مارنا اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا تو آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن اس رائٹ کے تناظر میں جو دوسری جو اس طرح کی چیزیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ میڈیا کو بتائیں، کیونکہ یہ بھی یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ سولینز کو جو ہے نا وہ ہلاک کیا جا رہا ہے۔ نه جزء دکترین نظامی ایران بود. یہ نہ کبھی ایران کے عسکری نظریے کا حصہ رہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ان سب ممالک میں ہمارے سفارت خانے موجود ہیں اور تعلقات ہمیشہ معمول اور دوستانہ رہے ہیں، اسی لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب کریں، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ ایران کو اس بات میں کوئی فائدہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے شہریوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ همسایگانش بخواد تجاوز بکنه. من نمیدونم رسانه های جهانی مجھے نہیں معلوم عالمی میڈیا نے ان خبروں کو کس طرح پیش کیا یا کر رہا ہے، کیونکہ اکثر وہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے خبروں کو دنیا کے سامنے مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ در چشم جهانیان به گونه دیگری جلوه میده. اما دیروز جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه رسمی داد در خود ایران هم منتشر تاہم کل اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جو ایران میں بھی شائع ہوا۔ حقیقت رو به دنیا منعکس بکنن. میرا خیال ہے کہ اگر عالمی میڈیا منصف ہو اور حقیقت کو دنیا تک پہنچانا چاہے تو اسے اس اعلامیے کو نشر کرنا چاہیے۔ از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اس اعلامیے کے مطابق صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے ایک منظم منصوبہ اور سازش جاری ہے جس کے تحت ہمسایہ ممالک کے بعض علاقوں کو نشانہ بنایا جائے اور اس کا الزام اسلامی جمہوریہ ایران پر ڈال دیا جائے۔ به گردن جمهوری اسلامی بندازه. موشک‌های جمهوری اسلامی ایران مختزنه و خطایی در اهدافی که داره. اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائل انتہائی درست اور ہوشمند ہیں اور اپنے اہداف میں غلطی نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی غیر فوجی علاقوں یا ہمسایہ ممالک کے علاقوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ غیر نظامی یا حتی مناطق نظامی کشورهای همسایه نیست. ہم صرف امریکہ اور صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں یا ہمسایہ ممالک کی سرزمین پر ہدف بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ و با سایر موارد دیگه هیچ کاری نداریم. بہت بہت شکریہ آپ کا، اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے، اور امید کرتا ہوں جو یہ جنگ ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ جلد از جلد حل ہو جائیں، اور یہ بھی امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایران کو
اور پاور دے اور طاقت دے اور اپنی غزوہ ہند والی وہ جو سپورٹ ہے وہ یہاں پہ بھیجے تاکہ ایران جو ہے وہ ڈٹا رہے. اسی میں تمام مسلمان کی بقا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ میں بھی ایک بار پھر آپ کا اور آپ کے اس انٹرویو کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں.